اقوام متحدہ نے کشمیر میں انسانی حقوق پر ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان اور بھارت دونوں کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے اہم نکات کے ساتھ امان اظہر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی امان، کیا ہے اس رپورٹ میں؟ یہ اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کے زیر انتظام اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر پہلی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کو جنیوا میں UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس زید راد الحسن نے پیش کیا۔ اس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی رائے جیسے حقوق کی صورتحال پر تحفظات کے اظہار کے ساتھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے ان مبینہ خلاف ورزیوں کی بین الاقوامی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی افواج کی جانب سے طاقت کا بے جا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں سال 2016 سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے بھارتی افواج کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قانونی کارروائی نہ کیے جانے پر تنقید کی ہے۔ جولائی 2016 سے اپریل 2018 کی درمیانی مدت میں اندازوں کے مطابق بھارتی افواج نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 145 شہریوں کو ہلاک کیا۔ اسی عرصے میں مسلح گروہوں کی جانب سے 20 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ سال 2016 میں شروع ہونے والی حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے بھارتی افواج نے طاقت کے بے جا استعمال کیا، جس سے متعدد غیر قانونی طور پر ہلاک اور بڑی تعداد میں مظاہرین زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے مبینہ اجتماعی قبروں کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان پر اس کے دہشت گردی کے خلاف قوانین کو حکومت مخالف مظاہروں اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کرنے پر تنقید کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں مختلف نوعیت اور سطح کی ہیں۔ جی تھینک یو مان فار دیز اپڈیٹس اباؤٹ دس رپورٹ۔ اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کی اخلاقی فتح قرار دیا، جبکہ دوسری طرف بھارت سے بھی اس رپورٹ پر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ جاننے کے لیے چلتے ہیں دلی میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ رتل جوشی کے پاس۔ رتل، بھارت میں اس رپورٹ پر سخت تنقید کی گئی ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں؟ ثاقب، ایک تو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے بھارت نے اس رپورٹ کو۔ اس کو جھوٹا، موٹیویٹڈ اور ان ویریفائڈ فیکٹس کو جوڑ کر کے بنائی گئی ایک رپورٹ بتایا ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ چبھی ہے بھارت کو، وہ اس کی آرمڈ فورسز پر جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ چیز ہے۔ اور بھارت کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، جس کا الزام بھارت پاکستان پر لگاتا ہے، اس کو بالکل بھی کہیں کسی کنسیڈریشن میں نہیں لیا گیا۔ اور بھارت ہمیشہ سے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن رکھتا آیا ہے کہ جموں اور کشمیر اس کی ٹیریٹری کا حصہ ہے اور پاکستان نے اسے غیر قانونی طریقے سے قبضے میں لیا ہوا ہے، اگریشن کے ذریعے۔ اور اس چیز کو رپورٹ نے پوری طرح نکارا ہے۔ یہ بات بھارت کو شاید بالکل ناگوارا گزری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھارت نے کہی ہے کہ یہ جو آزاد جموں اور کشمیر جیسی چیز ہے یا گلگت بالٹستان جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ بھارت نے یہ بھی بولا ہے کہ جو بھارت کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ سبھی سٹیزنز کو، انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر کے جو سٹیزنز ہیں، انہیں فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈم دیتا ہے۔ اور اس کے لیے اس کے پاس ایک جوڈیشری ہے، اس کے پاس ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کے پاس سول سوسائٹی ہے، اس کے پاس ایک وائبرنٹ میڈیا ہے جو ان پر نظر رکھتا ہے۔ اور اسی لیے بھارت نے اس رپورٹ کو پوری طرح سے ریجیکٹ بھی کیا ہے، ثاقب ساتھ ہی ساتھ اپنا آبجیکشن اور اپنی ناراضگی UN میں درج بھی کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے اور آگے بھی ہم اپنی ٹیریٹری کمیونٹی کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کرتے رہیں گے۔ ثاقب، اور پاکستانی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ رتل جوشی ہمارے ساتھ تھے دلی سے۔ تھینک یو رتل فار دیز اپڈیٹس۔